السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشتوں میں بات ہوگا انشاءاللہ، اور تمام دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنے عقیدے اور اعمال کو قرآن کے ساتھ تول کر ناپ کر اگر قرآن کے ساتھ برابر ہے تو شکر کریں، الحمدللہ بولیں، اور اس عقیدہ اور اعمال کے اوپر جم کے رہیں۔ اگر قرآن اور سنت سے صحیح روایت سے عمل میں خرابی ہے، زیادہ ہے یا کم ہے یا پتلا ہے یا موٹا ہے، تو توبہ بھی کرے اور عمل کو بھی برابر کرے، تاکہ مسلمانی سچا پکا آ جائے دوستوں کے اندر، دعوے داروں کے اندر، جنوں کے اندر، انسانوں کے اندر۔ صحیح مسلمانی نہ ہو تو جعلی مسلمانی نہیں چلے گا۔ صحیح مسلمانی کے لیے آپ پورا کوشش کرو کہ آپ صحیح مسلمان بن جائیں۔ وہ یہ ہے کہ عقیدہ توحید بناؤ، عبادت خالص اللہ کے لیے کرو، اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کا صفت کسی کو نہ دو، کسی کا صفت اللہ کو نہ دو، اللہ کے تمام احکام مانو، ہر حکم جیسا بھی ہو اسی طرح آپ عبادت کرو، عبادت اللہ تعالیٰ کا اور طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرو، اور نماز کبھی نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ نماز چھوڑنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی ماننا ہے، آخر نبی ماننا ہے، بشر اور نور ہدایت ماننا ہے۔ خلفاء راشدین کا جتنا روایات، اقوال، عقائد، اعمال ہیں، وہ قرآن کے جو ساتھ ملتا ہے وہ صحیح ہے، جو قرآن سے ملتا نہیں وہ لوگوں نے لگایا، اسے بچنا ہے۔ جو صحیح اعمال ہیں قرآن میں یا صحیح حدیث میں یا صحیح روایت میں، ان کے مطابق مسلمان بننا ہے۔ اگر یہ آپ کے اندر نہیں، آپ کے اسلام جعلی ہیں، آپ شرک کرتا ہے، بدعت کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، یا اور کوئی عیب اس کے اندر ایسا ہے کہ آپ قبروں سے، مردوں سے، پتھروں سے، درختوں سے وہ مطالبہ کرتا ہے جو اللہ سے ہونا چاہیے، یا زندوں سے ایسا مطالبہ کرتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، جیسا زند ولی ہے لیکن اس کے پاس شفا نہیں، معافی نہیں، وہ تمہارا بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے، تمہارے کو بچہ نہیں دے سکتا ہے، خواہ مرا ہو یا زندہ ہو، ولی ہو یا ولی نہ ہو، فرشتہ ہو جن ہو، نبی ہو رسول ہو، تمہارا مشکل کو دور نہیں کر سکتا ہے اللہ کے علاوہ۔ ہاں، وہ مشکل دور کر سکتا ہے جیسا کہ انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہو۔ ایک فوق الاسباب ہے، ایک تحت الاسباب۔ تحت الاسباب مشکل آپ کسی کا دور کر سکتا ہے، کوئی آپ کا مشکل بھی دور کر سکتا ہے۔ مطلب آپ کو پیسے کا ضرورت ہے، قرض دے، آپ کو پانی کا ضرورت ہے، آپ کو پانی دے، آپ کے کھانے کا ضرورت ہے، آپ کو کھانا کھلائے۔ یہ تو ہو سکتا ہے، تو انسان کا ہاتھ میں ہے، اللہ نے توفیق دیا، لیکن آپ اللہ سے جو مانگنے والا چیز ہے وہ کسی اور سے مانگے، اور پھر وہ ملے یا نہ ملے، لیکن آپ کا یقین بھی یہ ہو کہ وہ دے سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ماں سے پانی مانگو، آپ ماں سے پانی مانگیں گے، اب پانی ماں کے پاس موجود ہے، مٹکے میں ہیں، فریج میں ہیں، گھڑے میں ہیں، اور کنڈول وغیرہ گلاس بھی موجود ہیں، تو اماں ٹھیک ٹھاک ہے، اٹھ کر جا سکتے ہیں، تو جا کر پانی دے دے گا آپ کو۔ آپ پانی سب سے پہلا دیکھے گا کہ اس میں کیڑے مکوڑے نہ ہو، بچھو نہ ہو، اور کچھ نہ ہو، گندگی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں گا، بسم اللہ پڑھے گا، قبلے کی طرف منہ کرے گا، 3 سال سے پانی پیے گا،
اور پانی ختم ہونے کے بعد پھر الحمدللہ بولے گا، تو یہ تو آپ نے سنت کے مطابق عمل کیا، اماں کو بھی ثواب دیا، اماں کو بھی ایسا کام کر کے کہ اسے آپ کو بھی ثواب مل گیا۔ لیکن اگر یہ اماں مر گیا، پھر مہینے سال کے بعد پھر آپ پکاریں گے کہ اماں پانی دے دو، اماں پانی دے دو، آپ کا یقین بھی ہو کہ وہ پانی دے یا نہ دے، لیکن آ کے پانی دے سکتا ہے، یا کوئی اور ولی نیک بزرگ یا غیر یا مردہ کوئی بھی ہو، جن انسان مردہ مرنے کے بعد یہ کر سکتا ہے، تو پھر تو اپنے فوق الاسباب مان لیا اس کو۔ اسی لیے اگر اللہ سے آپ کو پکاریں گے اللہ مجھے پانی دے دو، اللہ دے یا نہ دے، آپ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ دے سکتا ہے، دے یا نہ دے، تو یہ تو ٹھیک ہے، توحید کا عقیدہ ہے۔ لیکن اسی طرح کسی مخلوق کو مانے گا تو وہ شرک ہو جائے گا، اس لیے شرک سے بچو، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ مشرک مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، غم خوشی، قبر دفن نماز سب کچھ مسلمانوں کے ساتھ کرتا ہے، شادی بیوہ، لیکن مرد ہی جو ہے نا مسلمانوں سے الگ ہو جاتا ہے، کافروں کے ساتھ شمار ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا جماعت ہے مشرکوں کا کہ زندگی میں مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، لیکن ولی نیک بزرگ درگاہ مزار قبر درخت پتھر کا شرک کرتا ہے، تو مرتی ہی جو ہے نا یہ مسلمانوں سے الگ ہو جاتا ہے، کافر میں شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو ابھی بھی کافر میں شمار ہے، لیکن لوگوں کے نظر میں یہ فلانا بندہ اچھا بندہ ہے اور فلانا بندہ نیک ہے، اچھا ہے، ہمارا مالک ہے، مسلمان ہے، لیکن لوگوں کے نظر میں وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان کا بیٹا ہوں، میرا نام بھی مسلمان ہے۔ یہ چلے گا قبر تک، مرنے تک، مرتی ہی معلوم پڑے گا مشرک ہو کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اور آسمانوں کا اوپر جانے کے بجائے، الین کے جانے کے بجائے وہ زمین کے نیچے پہنچے گا اور عذاب شروع ہو جائے گا اس کے اوپر، اس کے پسلیں ایک دوسرے کے اندر گھس جائے گا، اتنا زور سے ان کو پریس کرے گا، سیکنڈوں میں مرنے کے بعد ٹائم نہیں لگے گا۔ یہ جو باڈی ہے نا، یہ پڑا رہے یا جل جائے یا ختم ہو جائے یا سمندر میں جائے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن روح کو دوسرا باڈی ملے گا، برزخی باڈی، اس سے ان کو عذاب دیا جائے گا یا ان کو راحتی دیا جائے گا، جزا یا سزا دیا جائے گا۔ نیک بندہ بھی جب مرتے ہیں تو سیکنڈوں میں اس کا روح آسمان پہ چلے جاتا ہے اور اللہ کو ملتا ہے، پھر اللہ فرشتے میں لا لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو ایلین میں رکھتا ہے، جو کہ بہت بڑا قبر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جہاں تک اس کا نظر لگے گا وہاں تک اس کے آبادی ہوگا، خوشی ہوگا، نعمتیں ہوگا، میوے فروٹ وغیرہ ہوگا، ہر قسم کی خوشی نصیب ہوگا۔ لیکن یہ آسمانوں کا اوپر ہے، یہ ایلین میں قبر ہے، ایک زمین میں قبر ہے، ایک زمین کا نیچے قبر ہے۔ جو برا بندہ ہے اس کا قبر دو ہے، جو اچھا بندہ ہے اس کا بھی قبر دو ہے۔ ایک تو دنیا میں باڈی رکھا جاتا ہے، دوسرا یا ایلین میں یا سجین میں ان کے قبر ہوتا ہے۔ سوچو سمجھو، جو بھی اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتا ہے وہ فوراً کتاب اللہ و سنت کے مطابق زندگی اختیار کرے، اور وہ حدیث جو لوگوں نے بنایا ان کو چھوڑے، وہ روایت جو ابوبکر صدیق عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے لوگوں نے بنایا، علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے پیچھے لوگوں نے بنایا، وہ باتوں کو نہیں ماننا چاہیے، کیوں؟ اس سے انسان مشرک کافر بدعتی ہو جائے گا، جہنم والا بن جائے گا۔ اسی لیے ان اولیاء کرام کا جو اپنے باتیں ہیں نا، خلفائے راشدین کا، ائمہ کا، نیک صالحین کا، پیر عبد القادر جیلانی کا، جو اپنا باتیں ہیں وہ کتاب اللہ و سنت کے مطابق ہے، وہ بات ماننا چاہیے۔ لیکن لوگوں نے اس لیے ملایا کہ وہ اپنا کام چلانے کے لیے، جیب گرم کرنے کے لیے، حلوہ کھانے کے لیے جھوٹا باتیں بنا کر
حدیثوں میں ڈال دیا، کیونکہ ہر زمانے میں یہ مشرک بدعتی ہوتا ہے، ہر زمانے میں یہ خرابی کرتا ہے۔ پہلا زمانے میں تو اللہ کا کتابوں میں بھی، تورات زبور انجیل میں بھی انہوں نے اپنی طرف سے باتیں ڈال دیا تھا جو ان کے فائدے کے لیے تھا۔ اور ابھی قرآن تو ایسا کتاب ہے کہ اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا، اس میں تو کچھ ڈال ہی نہیں سکتا، نہ کچھ نکال سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے کتابیں بنایا، اس میں کچھ حدیث جھوٹا بنا کر لکھا ہے، کوئی روایت لکھا ہے، کوئی صحیح لکھا ہے، کوئی غلط ملا کر لکھا ہے، اس لیے کہ صحیح کے اندر غلط چھپاتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی ایسے کتاب ملے گا کہ اوپر لکھا ہوگا 5 سورہ، اندر شرک سے بھرا ہوگا، یا 2 سورہ یا 1 سورہ، وہ سورہ بھی ہوگا لیکن اندر شرک سے بھرا ہوگا۔ جیسے تعویذ بتا نا، اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے، اندر پھر 1 2 10 18 20 5 3 7 8 9 لکھتا ہے، شیطانی عمل، شرکی تعویذ۔ ایک بدعت والا تعویذ ہوتا ہے نا، جو قرآن سے یا دعا سے کرے گا وہ بدعت ہے، کیونکہ رسول صاحب نے تعویذ نہیں کیا۔ لیکن ایک شرکی ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے اس میں یا علی مدد، یا غوث مدد، یا پیر عبدالقادر جیلانی مدد، یا ہاتھوں پہ باندھتا ہے، امام ضامن باندھتا ہے، یا داغے یا تعویذیں، یا نگینے جو فیروزے میں انگوٹھوں میں ہوتا ہے، یا فیروزہ یا نگینہ، یہ سب شرکی عمل ہے، اس سے بچو، توحید سنت میں آ جاؤ، تمام کفری شرکی عمل چھوڑو، یہ تم کو جہنم لے جائے گا، بعد میں تم روتا رہے گا، لیکن مرنے کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں۔ دنیا میں رونا ہے، دنیا میں کوشش کرو کہ آپ رو لو۔ فجر اشراق ہونے والا ہے انشاءاللہ، آج 6 تاریخ ہیں 7 مہینے کے 2002 کے، کل انشاءاللہ نہیں فرسن عرفات کا دن ہے۔ جو ایک روزہ رکھے گا حاجی کے علاوہ، حاجی جو عرفات میں وہ نہیں رکھ سکتا ہے، باقی جو بھی ایک روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کے گناہ معاف ہوگا۔ لیکن باقی عقیدہ اگر صحیح ہو، توحید کے اوپر ہو، سنت کے اوپر ہو، اگر مشرک بدعتی ہونا تو ایک روزہ تو درکنار کے پورا 10 روزے رکھے نا، 1 سے لے کر 9 محرم تک، کیونکہ 10 محرم کو عید ہے، پھر تو روزہ حرام ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا حرام ہے، کوئی بھی ملک میں وہ ضد کر کے رکھتا ہے، حرام روزہ رکھتا ہے، سعودیہ مکہ مدینہ کے ساتھ عید نہیں کرتا ہے، وہ ضد کر کے ایک روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ حرام ہے، کیونکہ 10 محرم کو رسول نے بتایا، اور پہلا شوال کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ چھوٹا عید کے دن، بڑا عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس لیے کوشش کرو حرام مردار شرک بدعت سے بچو، یہ تم کو تباہ کرے گا۔ محرم کا 2 روزہ رکھے گا 9 10 کو، اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے سب بدعت ہے۔ محرم میں صرف 9 10 یا اس سے زیادہ روزہ رکھنا ثواب ہے، اور اس میں 2 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، لیکن مشرک کو معاف نہیں ہوتا ہے، بدعتی کو معاف نہیں ہوتا ہے۔ عرفات کا دن 1 دن روزہ رکھنے سے 2 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے، اور محرم میں 2 دن روزہ رکھنے سے 1 سال کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ لیکن اس کا معاف ہوتا ہے جو توحید سنت کے اوپر ہو، شرک مشرک بدعتی کا معاف نہیں ہوتا ہے۔ سوچو سمجھو، یہ بیان آگے پہنچاؤ، بھیجو، تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے، ہمیں بھی ثواب ملے۔ کیوں؟ میں نہ بنا ہوں تو میں جو بھیجوں گا تو زیادہ کم بھیجوں گا لوگوں کو، کسی کو محروم کروں گا، کسی کو 2 بار بھیجوں گا، کسی کو 10 بار بھیجوں گا، کیونکہ میں نابینا ہوں۔ لیکن یہ نابینا ہونے پر مجھے فخر ہے، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو بندہ میرا امت میں سے عورت و مرد و نابینا ہو جائے گا، اندھا ہو جائے گا، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے صرف اس کے لیے بدلے میں جنت رکھا ہے، جنت دوں گا اس کو۔ تو دعا کرو، ہم بھی کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان ہندوں میں ہم کو شمار کرے جن کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت دیتا ہے۔ یہ بیانات آگے بھیجو،
شرک بدعت سے بچو، گناہوں سے بچو، غلط کام سے بچو، دوسروں کو بھی بچاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔